حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس لائق نہیں ہوں، یعنی تیزی سے حملہ نہیں کر سکتا، تم خالد بن ولید کی امارت پر اتفاق کر لو۔ سب مسلمان فوراً متفق ہو گئے، اتفاق کر لیے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ مشرکین مسلمانوں پر پل پڑے تھے۔ عالم اسلام کا وہ جھنڈا تھامنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ قریب تھا کہ الاسلام ہزیمت اٹھاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عالم اسلام کو تھام لیا اور اس قدر دلیری اور بہادری اور شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ لشکر کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکوں کی ایک بڑی جماعت کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس دن ان کے ہاتھ میں دوران جنگ 9 تلواریں ٹوٹیں۔ غرض حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن اپنی گزشتہ غلطیوں کی خوب تلافی کی، اور اس صورتحال کو دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کے بھی حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے بھی پلٹ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس روز بڑی شدت کی جنگ لڑی گئی۔ جب شام ہوئی، رات کا اندھیرا گہرا ہوا، فریقین نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیے۔ دوسرے روز حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام اٹھائے ہوئے میدان میں تشریف لائے، اپنے لشکر کے صفوف کی ترتیب بدل دی، یعنی میدان جنگ کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ مشرکین نے اس حال کو دیکھا تو سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی امداد کے لیے کوئی تازہ دم لشکر آ گیا ہے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب دبدبہ پیدا ہو گیا اور مقابلہ کے وقت انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعاقب فرمایا اور دلیری اور بہادری اور مردانگی کا پورا حق ادا کر دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ موتا کی طرف آتے ہوئے مسلمان ایک قلعہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اہل قلعہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعے پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ کتب احادیث میں ہے جب مجاہد اسلام لشکر کفار سے برسرے پیکار تھے تو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر مبارک سے حجابات پردے کو دور فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعات و حالات جنگ کو یوں ملاحظہ فرما رہے تھے گویا خود میدان کارزار میں تشریف فرما ہیں، چشم سر سے سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں، معائنہ فرماتے ہوئے صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں وہ دیکھو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام اٹھائے ہوئے لڑائی کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کی نظر میں دنیاوی زندگی کو آراستہ کر کے دکھلایا، مگر وہ ثابت قدم رہے اور وہ جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم بھی ان کے لیے استغفار کرو، اور وہ جنت میں داخل ہو گئے اور جنتی باغات کی سیر کر رہے ہیں۔ ان کے بعد جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھا لیا ہے۔ شیطان ان کے پاس بھی آیا مگر انہوں نے بھی اسے ٹھکرا دیا اور معرکہ جنگ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی شہادت کے مرتبہ پر فائز فرما دیا۔ ان کے دونوں بازو کٹ گئے مگر پھر بھی لڑتے رہے، جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ جنتی یاقوت کے 2 بازو عطا فرما دیے ہیں۔ ان کو میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اسی دن سے حضرت سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جعفر طیار یعنی اڑنے والے جعفر پڑ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ ان کے بعد عالم اسلام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا۔ انہوں نے بھی خوب جنگ کی اور وہ بھی مرتبہ شہادت پا کر جنت کو سیدھا چلے گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے اور مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خوشی کے انداز میں ارشاد فرمایا
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ نے عالم اسلام تھام لیا ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا اور اسی دن حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔